صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذکر کے حلقے، ذکر کی مجالس، اس کے بعد جو بھی فضائل آپ نے سنے اس سے پہلے والے درس میں، سارے فضائل، اور اس کے علاوہ ذکر کی مجالس کی جو فضائل ہے ان میں ایک اتنی زبردست حدیث ہے جو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے، اتنی پیاری حدیث ہے، اور خاص طور پر جب ہم خود ذکر کرنے بیٹھے نا تو وہ حدیث جو ہے ضرور یاد آ جاتی ہے۔ تو بعد عصر اور بعد فجر، سمجھ رہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بات کا مفہوم ہے کہ کہتے ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو فجر اور عصر کے بعد مجھے یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو فجر بعد اور عصر بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ سوچیں کہ وہ کون سی حلقے، وہ کون سی مجلسیں، وہ کون سے لوگ ذکر والے ہوں گے ایسے جن کے لیے اللہ کے نبی شکر ادا کر رہے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے کا خود انہیں حکم دیا گیا، تو ہمارے نبی کو حکم دیا گیا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو فجر اور عصر کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اوہ، تو وہ کون سا ذکر کی مجلس ہوگی، وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ ذکر کون سا ذکر ہے، کیسا ذکر ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہے؟ ہاں، تھوڑا تصور تو کریں، تدبر تو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جن کے مقام و مرتبے کو اللہ نے خود بیان کیا، تو جو وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچا ہے نا، وہ ہمارے نبی، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ مقام و مرتبہ ہمارے نبی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مقام و مرتبت اور وہ بلندیاں جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی، کسی کو اس سے پہلے نہ ملی، نہ ان کے بعد ملی، نہ ان کے دور میں ملی، وہ مقام و بلندیاں ہمارے نبی کو عطا ہوئی۔ ہاں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ اشراف بندے اللہ کے وہ انبیاء تھے، ان میں بھی سب سے زیادہ عزیز وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود جتنے انبیاء، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے صرف ایک ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اور وہ ہمارے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں کہ اتنا بڑا بلند مقام جس کو ملا، اتنی زبردست اوصاف جن کو حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ادبنی ربی تادیبی، ادب بھی مجھے میرا رب نے سکھایا۔ ہاں، سمجھ رہے؟ ادب بھی مجھے میرے رب نے سکھایا۔ اب سوچیں کہ جب جن کو ادب سکھانے والا اللہ ہو، جن کو اداؤں سے نوازنے والا بھی اللہ رب العزت ہو، ہاں، اور پھر یوں کہیں کہ وہ کہ ان کی اداؤں کو اپنا لے، ہاں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فدا، اللہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جو ان کی اداؤں کو اپنائیں، ان کو دنیا اور آخرت کی نجات، اور پھر اتنے سارے اجر، اتنے سارے فضائل، اتنے سارے مقامات۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح، ہاں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں،
وہ خود شکر ادا کر رہے ہمارے نبی کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو فجر اور عصر بعد میرے رب کو یاد کرتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یعنی وہ لوگ امت میں کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وجود پہ, ان کے ہونے پہ شکر ادا کر رہے ہیں. ہاں اور اللہ رب العزت نے خود ہمارے نبی کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا ہے نا. اور پھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے حکم ہوا کہ ان کے پاس بیٹھنے کا. ہاں سبحان اللہ العظیم. سارے فضائل ایک طرف, ہاں خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا, ہاں کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. بعض اللہ والوں کے مجلسوں کے متعلق سنا کہ بعد عصر کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں, فلاں اللہ والے ہیں, اللہ کے نبی نے خواب میں آ کے فرمایا کہ میں ان کی عصر کی بات کی مجلس میں ہمیشہ ہوں. اللہ اکبر. سوچ سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون سی مجلسیں ہوں گی ذکر کی, وہ کون سے حلقے ہوں گے ذکر کے, وہ کون لوگ ہوں گے ذکر والے, اور وہ کیا ذکر ہے جس پر اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں. ہاں سارے فضائل ہیں نا, یہ سارے اجر جو ہے نا, کون سی مجلس کی؟ ذکر کی. ہاں جو فضائل حاصل ہے کس کو؟ ذکر کی مجلس, ذکر کرنے والوں کو. کون سا ذکر آپ سوچیں؟ مجلسیں تو دنیا میں بہت ساری ہیں, ذکر کی مجلسیں بھی بہت ساری ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں مجالس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اسے بھی ذکر کی مجلس کہتے ہیں. قرآن کی قرأت ہو رہی ہے, ذکر کی مجالس ہے وہ. ہاں جن مجلسوں کے اندر جیسے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں, ان کا کلام ہوتا ہے, تو اسے بھی ذکر کی مجلسیں کہیں گے ہم, ہے نا. تو یہ کون سی مجالس ہے, ذکر ہے, یہ کون سے ذکر کے حلقے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے باغوں میں گزرو تو خوب چرو. ہاں تو یہ ضروری ہے جاننا ساتھیو کہ وہ ذکر ویسا ہوگا. وہ ذکر کیا ذکر ہے جسے ہم ذکر سمجھتے ہیں وہ ذکر, جسے آپ ذکر سمجھتے ہو وہ ذکر نہ. ہاں جسے دنیا والے ذکر سمجھتے ہیں وہ ذکر نہیں. یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ اس کے رسول ذکر کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ عبادت ہے. نماز پڑھنے والے, دعا مانگنے والے, آسمان اور زمین میں سارے مخلوق میں موجود ہے, پہلے سے موجود ہے. وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا؟ ہاں یہ وہ عبادت ہے, یہ وہ عبادت ہے ذکر جس کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے مال اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے قوت کی ضرورت نہیں ہے. مال ہونا ہوگا صدقہ خیرات کرے گا بندہ, ذکر ہے نا. مال ہو تو حج کرے, نہ ہو تو نہیں کر سکیں گے, ہے نا. طاقت قوت ہو تو ہم حج کریں, نماز پڑھیں, تلاوتیں کریں, علم ہو تو علم کو سیکھیں اور سکھائیں, قرآن پڑھنا آتا ہو تو قرآن پڑھیں. لیکن یہ کون سی عبادت ایسی ہے جسے نہ صحت کی ضرورت ہے, نہ مال کی ضرورت ہے, نہ طاقت کی ضرورت ہے, علم ہو نہ ہو, مگر عبادت ہے. اور یہی وہ عبادت ہے ساتھیوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا. سمجھ رہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو ایک مخلص بھی کر سکتا ہے, ایک غریب بھی کر سکتا ہے, ایک نادار بھی کر سکتا ہے, ایک قرضدار بھی کر سکتا ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ بوڑھا بھی کر سکتا ہے, لنگڑا لولا اندھا بہرا بھی کر سکتا ہے. بستر پر پڑا ہوا لاغر جسم کے ساتھ جو پانی پینے اور پیشاب پاخانے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہے, وہ بھی اس عبادت کو کر سکتا ہے. وہ کون سی عبادت ہے جانتے ہو؟ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا
اسی لیے اتنے فضائل ہیں کہ عصر اور فجر کے بعد جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ان کے پاس ہم بیٹھے اللہ کے نبی کو، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے ایسے لوگوں کو میری امت میں پیدا کیا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کون سے؟ ذکر کے حلقے، ذکر کے مجالس۔ اب یہ سمجھیں کہ ذکر وہ کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے ذکر، وہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، وہ کون سی طاقت، کون سا پاور، کون سی مایا ہے جس کے وجود میں لانے پر اتنے بڑے بڑے فضائل اللہ نے رکھے۔ تو سنیں ساتھیوں، وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر ذکر یذکرو، یاد کرنا۔ ہم کہتے ہیں کسی کی بات چل رہی ہو، ہے نا، اور اچانک وہی شخص آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ابھی بھی آپ ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ ہی کا ذکر چل رہا تھا، ہے نا۔ تو یا یوں کہتے کہ آپ ہی کو یاد کر رہے تھے ہم، ہے نا۔ اگر کوئی آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو تسبیح کے دانے کو گھمانے کو ذکر نہیں کہتے، حرفوں کو، اللہ کی تعریف کے حرفوں کو زبان پر لانے کو ذکر نہیں کہتے۔ یہاں جو ذکر مقصود ہے نا ساتھیوں، مطلوب ہے، ہاں، جس پر اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، جو عبادت ہے اللہ کی، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا، وہ ذکر جس کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو، ہاں، جو روح کی غذا ہے، جو روح کو قوت فراہم کرتی ہے، جو غیبی امداد کو متوجہ کرتی ہے، جو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کے فاصلوں کو مٹاتی ہے، ہاں، وہ سارے فضائل جو ہے ذکر کے اور ذکر کے مجلسوں کے اور ذکر کرنے والوں کے، وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ یاد کرنا، سمجھ رہے؟ یاد کرنا، اوہو، یاد کرنا ساتھیوں، کیسے یاد کرنا؟ صرف زبانی ذکر سے؟ ہاں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر کہہ دیا، ہو گیا ذکر؟ ذکر دل میں ہوتا ہے، یاد دل میں ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ دل سے بندہ یاد کرے۔ یہاں ذکر کرنے والے اور ذکر کے مجلس سے مراد دل ہے، دل سے یاد کرنا، اللہ کو دل سے یاد کرے، ایسے یاد کرنا دل سے کہ روح متحرک ہو جائے، دل بے چین ہو جائے، وجود ساکت ہو جائے، آنکھیں آنسو بہائے۔ یہ ہے اللہ کی یاد۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ کی یاد ہے۔ جب وہ یاد آئے تو کوئی چیز کا خیال نہ آئے، رب کی یاد ماں سوا کے خیال سے خالی کر دے دل کو، دماغ کو۔ ایک اللہ کا احساس اور اس کی یادوں کی جو اللہ کی یاد ہے اس کے بغیر رہا نہ جائے، سمجھ رہے؟ اور اس کا احساس سر سے پیر تک وجود میں سکون کی ایسی لہر دوڑا دیتا ہے نا کہ اس کے سارے وجود کو سیراب کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کا احساس جو ہے نا، اس کی یادوں کے بنا بندے کو رہا نہ جائے، اور اس کا احساس
ہمیں سر سے پیر تک وجود میں سکون کی ایک ایسی لہر ہمارے دل میں دوڑ جاتی ہے نا کہ انسان کے سارے وجود کو وہ چیز سیراب کر دیتی ہے. ایک اللہ کی یاد کے ذریعے جو احساس اندر پیدا ہوتا ہے نا ہمارے دل میں، اللہ کے ماں سوا کے اثرات کو دل سے مٹانے لگتا ہے ساتھیوں، خالی کرنے لگتا ہے. تو اللہ کا جو ایک احساس ہے دل میں، دل سے وجود پانے والی جو احساس ہے نا، یاد کرتا ہے. ہاں، تو کچھ لمحے ہی وہ کیوں نہ ہو، وہ دل سے ہو، سمجھ رہے، دنیا کو خالی کر دیتا ہے. وہ تفرقات سے انسان کے دل کو دنیا کے تفرقات سے خالی کر دیتا ہے. ایسا سکون فراہم کرتا ہے نا ذکر انسان کے وجود کو، جب وہ دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ سارے دکھ، غم، تکلیفیں، مصائب، پریشانیاں، آلام کافور ہونے لگتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایسا ذکر ہو، ایسی اللہ کی یاد ہو، یعنی ختم ہو جاتے ہیں ساری پریشانیاں، سارے دکھ تکلیف. پریشانیاں پریشان کرنا چھوڑ دیتی ہے بندے کو، غم دکھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تکلیفیں درد دینا چھوڑ دیتی ہے. بتاؤ، اللہ کی یادوں کے ذریعے جو احساس اللہ کا وجود میں آتا ہے نا، وہ انسان کو ایسا سیراب کر دیتا ہے. وہ یادیں کیا چیز ہوگی، سوچیں، اللہ کی وہ یادیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جو چاہتا ہے اس کا مولا اس کے پاس ہو نا، وہ اسے یاد کر لے. جو چاہتا ہے اللہ اس کے پاس ہو تو ہم اللہ کو یاد کر لیں، اللہ ہمارے پاس آ جائیں گے. ہاں؟ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار میرے پاس ہو، وہ خود حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے ہاں، یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں. اور جب وہ میرا مجلس میں ذکر کرتا ہے، جب وہ میرا مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر، اس سے زیادہ بلند اور پاکیزہ مجلس اس کا تذکرہ کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیسی بات ہے، اللہ فرما رہے واقعی میں اللہ تو اللہ ہے کہ نافرمان کے لیے بھی، ہاں، فرما بردار کے لیے بھی اللہ نے یہ بات فرمائی، نافرمان کے لیے بھی فرمائی، خطا کار کے لیے بھی فرمائی. سمجھ رہے، مسلمان کافر سب کے لیے یہ بات فرمائی اللہ نے کہ کیا فرمایا، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، پھر وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، ہے تو میرا بندہ نا. میرا بندہ مجھے جب یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا. اگر نہیں ہے ہمارا رب ہمارے پاس تو وہ ہمارا قصور ہے. ہاں، جب ہم اسے یاد کریں گے تو ہم اسے اپنے پاس پائیں گے نا. ہم نے اسے یاد نہ کیا
تو ہمیں وہ اپنے پاس کیسے محسوس ہوگا؟ ہاں، پھر کیوں ہم گلا کریں اللہ سے؟ پھر ہم کیوں شکوے کرتے ہیں اللہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھتا نہیں، میرا رب میرے پاس نہیں، میرا رب میرے مسائل حل نہیں کر رہا؟ ہاں، تو یاد کر، جب تو اسے یاد کرے گا اسے اپنے پاس پائے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں یہی تو فرما رہے ہیں نا، ہاں، کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی تنہائی میں، اکیلے میں جب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اکیلے میں تنہائی میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور جب تو میرا مجلس میں ذکر کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر اور پاکیزہ اور نورانی مجلس میں جو فرشتوں کی مجلس ہے اس میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں اور تجھے یاد کرتا ہوں۔ ہاں، تو ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کیسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، نہیں کرتے، اللہ اس طرح کرتے ہیں، اللہ ایسے کرتے ہیں، اللہ ایسے صفات کے مالک، اللہ کی محبت ایسی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی درمیان ہمارا پھر کیسا ذکر کرتے ہوں گے؟ ہاں، اللہ ہمارے بارے میں پھر کیا کہتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو جو چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان میں ہو، تو اللہ کے بندوں کے درمیان میں ہم اللہ کو یاد کیا کریں، بیان نہیں، مذاکرے نہیں، ایسی باتیں جس میں اللہ یاد آ جائے۔ ہاں، وہی تو ذکر ہے، وہی تو مجلس ہے، وہی تو حلقے ذکر کے ہے نا جس میں اللہ ملتے ہیں۔ ایسے ہی مجلسوں میں جہاں اللہ کی یادیں ملتی ہیں، جہاں اللہ کی محبتیں ملتی ہیں، ہاں وہی ایسی ذکر کی مجالس ہے، جہاں وہی ایسے جنت کے باغات ہیں، وہی ذکر کے ایسے حلقے ہیں۔ یہ ہے وہ ذکر، سمجھ رہے؟ یہ ہے وہ ذکر کی مجلس ہے، سمجھ رہے؟ یہ ہے وہ ذکر جس ذکر سے اللہ یاد نہ آئے، وہ ذکر کیسا؟ جیسے ہم نے نماز میں کھڑے ہیں اور نماز میں اللہ کا خیال نہ آیا تو وہ نماز کیسی؟ ہاں، وہ عبادت ہے نا، عبادت میں معبود نہ ہو تو عبادت کیسے بنے گی؟ معبود سے ہی تو عبادت ہے نا، بندے کی، عبد کی عبادت بغیر معبود کے ہے بھلا؟ تو عبد ہے، عبادت ہے، دونوں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں ان کا معبود ہی نہ ہو، معبود کا خیال، معبود کی یاد نہ ہو تو نماز بھی نماز نہیں بنتی ساتھیوں۔ یعنی عبادت نہیں بنتی بنا یادوں کے، اللہ کی بغیر، اللہ کی یادوں کے بغیر عبادت بھی عبادت نہیں بنتی۔ جسے میں اور آپ عبادت کہتے ہیں نا، جسے لوگ عبادت کہتے ہیں، جسے دنیا عبادت سمجھتی ہے، وہ بھی عبادت نہیں بنتی اس عبادت کے بغیر جس عبادت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو وجود دیا، انسان کو بنایا۔ اور وہ کون سی عبادت ہے؟ ہاں، اللہ کی یادیں، اللہ کا ذکر، ہاں، دل سے ہو، دل سے، وہ مجلس ہے جس میں اللہ یاد آ جائے۔ ہاں، وہ مجلس ہے، وہ حلقے ذکر کے جس میں بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، جس مجلس میں بندے کو اللہ مل رہے ہو، اللہ کے اور بندے کے درمیان کے فاصلے ختم ہو رہے ہوں، مٹ رہے ہوں، کمزور ہو رہے ہوں۔ ہاں، یہ ہے وہ ذکر، یہ ہے وہ مجلس ذکر، سمجھ رہے؟ یہ ہے وہ حلقے ذکر کے، یہ ہے وہ ذکر کی مجالس، یہ ذکر ہے، یہ ہے وہ مجلس کہ جس میں اللہ کی یاد آ جائے، جس میں اللہ کے قریب بندہ ہو جائے، جس مجلس میں اللہ ملے، سمجھ رہے؟ اللہ کی یادوں سے ہمارا وجود سیراب ہو جائے۔ اسی کے بارے میں تو فرمایا نا کہ جب ذکر کی مجلسوں پہ جاؤ، یعنی جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ جنت کے باغ کیا ہے؟ ذکر کے حلقے، ذکر کی مجالس ہے۔
یہی وہ ذکر ہے کہ فجر اور عصر کے بعد بیٹھ کر اللہ کی یاد میں، سمجھ رہے، آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی محبت میں آنکھیں روتی ہے، روئیں روئیں کپ کپانے لگتے ہیں، قلب بے چین اور روح مضطرب ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہی ہے وہ مذاکرے، یہی وہ ذکر کرنے والے ہیں جن کے پاس اللہ کے نبی کو بھی حکم ہوا بیٹھنے کا۔ اوہو، سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، کیا ہے، کیا خوب ہے ایسے لوگ۔ اصل عبادت ہے یہ، اسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسی وجہ سے اس عبادت کا اتنا بلند اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اور وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کی یاد ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کی یاد دل سے غفلت کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی یاد دوریوں کو، اللہ اور بندے کی درمیان کی دوریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کی یاد گناہوں سے روکتی ہے، اللہ کی یاد گمراہ ہونے سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ اللہ کی یاد نفس اور شیطان کے دنیا کے مکر و فریب کے جالوں سے جو ہے حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کی یاد رحم دل بناتی ہے، اخلاق کریمانہ، انداز کریمانہ اندر وجود میں آتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سخت سے سخت دشمن کو بھی معاف کرنا سکھاتی ہے، معاف کر دینے والا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی یاد اوصاف خداوندی کے اثرات کو اس کے بندے میں وجود دیتی ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کی یاد مجاہدات، ریاضات پر کھڑا کرتی ہے۔ اللہ کی یاد ہمیں نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ کی یاد دنیا سے اور دنیا کی ہر چیز سے بے اثر کرتی ہے، مستغنی کرتی ہے۔ اللہ کی یاد لوگوں کی طعن و تشنی، نفرتوں، برائیوں، ذلتوں، رسوائیوں اسے بیزار اور خالی کر دیتی ہے۔ اللہ کی یاد بندے کو اللہ کا ہمیشہ بنائے رکھتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی چیز بتاؤں کہ اس کے علاوہ اللہ کی یاد کسی کا ہونے ہی نہیں جاتی، کسی اور کا رہنے نہیں دیتی اللہ کے علاوہ، ایسا اس کے رب کا بنا دیتی ہے اللہ کی یاد بندے کو۔ اللہ کی یاد شدت محبت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کی یاد اللہ کا محبوب اور مطلوب بندہ ہونے کی پہچان ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ کیا بتائیں کہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ سارے نظام کو، کائنات کی جو ہے، جو مقصود ہے، ہاں، وہ اللہ کی یاد ہے، سمجھ رہے؟ اور اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، تسبیح کے دانے گھمانا مقصود نہیں ہے، سمجھ رہے؟ بلکہ یعنی دل جو ہے نا، اس کی محبت سے سرشار ہو، پر ہو، لبریز ہو، گفتگو کسی سے ہو تیرا خیال رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، سمجھ رہے؟ ایسا ہو، اللہ کی یاد ایسی ہو، چاہے کسی سے کوئی بھی بات ہو رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو ہماری، لیکن بار بار تیرا ہی خیال آتا ہے، یہاں تک کہ تکلم کا سلسلہ ہے، گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ لمحے لمحے اللہ کا ایسا خیال آ جاتا ہے کہ بھول جاتے کہ کیا کہہ رہے تھے، بار بار آپ کی یاد آتی ہے، ایسا حال ہو، سب یاد رہ گئے، لیکن آج ہم نے ایک رب کو بھلا دیا تو زندگی کا مقصد فوت ہو گیا نا ساتھی۔ ہر کوئی یاد رہا، اللہ یاد نہ رہے تو پھر زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو ختم ہو گیا ہمارا۔ ہاں، اپنے وجود کا جو ہے احساس نہ ہو، اتنی اللہ کی یاد ہو،
یہی وہ عبادت، یہی ہے وہ ذکر ساتھیوں، جس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں تسبیح کے دانے ہم نے گھما لیے، یہاں باتیں چل رہی ہیں، وہاں باتیں چل رہی ہیں، ہماری تسبیح گھوم رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اور تسبیح کے دانے گھومتے جا رہے ہیں، ذکر ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، اللہ نے ایسی عبادت کے لیے بنایا؟ ہاں، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بنا کوئی بھی چیز کے ہم وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ بستر پر پڑا ہوا انسان لاگر، ہاتھ نہیں اٹھ رہے، پیر نہیں اٹھ رہے، پانی پینے کی بھی کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے، لیکن دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہاں، تو نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو مطلوب تھی، جو مقصود تھی؟ سمجھ رہے؟ جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، یہ ہے اللہ کی یاد۔ تو وہ ذکر جو مقصود ہے، جو محبوب ہے، وہ عبادت مقصود محبوب ہے، سمجھ رہے؟ جسے میں اور آپ عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، وہ نماز بھی نماز نہیں بنتی، ہاں، اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، حدیثوں میں آتا ہے نا، ایک بالشت بھی سر کے اوپر نہیں جاتی، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی کی، کہ ایک بالشت بھی سر کے اوپر نہیں جاتی جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو، معبود کا خیال نہ ہو، معبود کا احساس نہ ہو، معبود کا پاس نہ ہو، وہ عبادت کیسی؟ عبد ہو اور عبادت ہو لیکن معبود ہو، عبد کو کیسے بننا؟ ہاں، عبد کو اپنے معبود کا خیال اور احساس نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ تو یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، سمجھ رہے، وجود دیا ہے، اور اسی عبادت کے بارے میں جو فضائل اتنے بڑے بڑے وارد ہوئے ہیں نا، وہ اسی عبادت کے لیے ہے، یعنی ذکر الہی، ذکر خدا، اور ذکر یعنی ذکر یذکرو، اللہ کو یاد کرنا، سمجھ؟ اللہ کی یاد مطلب اللہ کا احساس، اللہ کی یاد آ رہی ہے مطلب اللہ کا احساس ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم جب اللہ کو اپنے قریب محسوس کرو تو سمجھ جاؤ کہ واقعی اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں، کہ جب اللہ کا احساس ہی نہیں آئے گا تو اللہ کو محسوس بھی قریب کیسے کرے گا بندہ؟ احساس ہی تو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، پھر اللہ قریب محسوس ہونے لگتے ہیں، سمجھ رہے؟ اس چیز کو بھی وجود دینے والی چیز اللہ کی یاد ہے، اور یاد صرف زبان سے نہیں، زبان پر جو ہوتا ہے نا اسے تذکرہ کہتے ہیں ساتھیوں، اور دل میں جو ہوتی ہے نا، وہ جو دل میں یاد ہوتی ہے نا اسے ذکر کہتے ہیں، زبان پر جو ہوتا ہے اسے تذکرہ کہتے ہیں، دل میں جو ہوتا ہے نا اسے یاد کہتے ہیں، وہ ذکر ہوتا ہے، یہی وہ ذکر ہے، سمجھ رہے؟ تو اب ذکر کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے انشاءاللہ، ہے نا؟ آج سے فجر اور عصر کے بعد جو حدیثیں ہم نے سنی ہے، فجر اور عصر کے بعد اللہ کو یاد کیا کریں، جس طرح سے ذکر، جس کو ذکر کہتے ہیں، اس ذکر کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ، ہاں، وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو فضیلتیں ہم نے سنی نا، انشاءاللہ ان فضیلتوں کو ضرور حاصل کرنے والے بنے، کیونکہ وہ ساری فضیلتیں اسی ذکر کے لیے ہیں،
جسے اللہ ذکر کہتے ہیں، جسے اللہ کے نبی ذکر کہتے ہیں، جسے دین ذکر کہتا ہے، وہ اصل ذکر ہے. جسے آپ اور میں ذکر بنا لیا ہے نا، ذکر سمجھ لیا ہے، ہاں وہ ذکر نہیں ہے، الفاظ ہے. اور ذکر ایک آواز ہے جو دل کے اندر سے نکلتی ہے، ایک درد ہے، ایک خوشبو ہے جو دل سے نکلتی ہے، ایک روشنی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے. سمجھ رہے؟ انشاءاللہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ذکر کی مجالس جو ہے وہ کون سی مجلسیں ہیں جس میں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ ملے، اللہ کی محبت ملے، اللہ کا تعلق ملے، اللہ سے قربت ملے. ہاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مجلسیں اور ایسا ذکر، ایسی محبت عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.